بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے جو نیو ویورز ہیں جو پہلی دفعہ اس چینل پہ آئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید جو بھی آپ کو اپڈیٹس ریکوائرڈ ہوں وہ آپ کو مل سکیں۔ اور میرا جو آج کا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات سے ریلیٹڈ جو ایم اے ایم ایس سی کے ابھی سالانہ امتحان 2020 کا رزلٹ آیا ہے، آج اناؤنس ہوا ہے، اس سے ریلیونٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بہت ساری جو اسٹوڈنٹس کی کالز آ رہی ہیں یا جو کویسچن ہیں وہ اس بارے میں ہیں کہ ایک تو سپلیمنٹری داخلہ بھجوانے کے بارے میں۔ تو سپلیمنٹری داخلہ بھجوانے کے لیے پورٹل اوپن ہے exams.pu.edu.pk، آپ اس پہ جا کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس بار میں ریپیٹ کر دوں کہ ٹوٹل پروسیجر آن لائن ہے۔ پہلے کی طرح مینول فارم یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، آپ نے جو بھی اپنا فارم بھیجنا ہے وہ ٹوٹلی آن لائن بھیجنا ہے۔ پورٹل اوپن ہے ایڈمیشن کی آن لائن، آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ پہلے سب سے پہلے جن لوگوں نے پہلے آن لائن اپلائی نہیں کیا ہوا وہ اپنا لاگ ان ایک بنائیں گے۔ وہاں جب آپ پیج اوپن کریں گے exams.pu.edu.pk تو وہاں پہ رائٹ سائڈ پہ یلو ٹیب میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹس لکھا ہوا ہے، اس ٹیب کو جب اوپن کریں گے تو سائن ان جو ہے سائن اپ فار نیو لاگ ان وہ لکھا ہوگا، اس پہ کلک کریں گے تو لاگ ان کی تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے پوچھے گا، جس کے اندر نیم، شناختی کارڈ نمبر، ای میل آئی ڈی اور اس طرح کی انفارمیشن ہے۔ تھوڑی سی انفارمیشن دے کے آپ اپنا لاگ ان کریٹ کر سکتے ہیں۔ لاگ ان کریٹ کرنے کے بارے میں اور ایڈمیشن اپلائی کرنے کے بارے میں میں شام کو ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جس میں آن لائن اپلائی کرنے کا پورا پروسیجر ہوگا۔ تو لاگ ان بنانے کے بعد آپ سائن ان کریں گے اور ایڈمیشن پیج اپنا جو ہے فارم کا وہ اوپن کریں گے، نیو فارم۔ تو اس میں کچھ انفارمیشن جو آپ کی بنیادی ہے وہ آلریڈی اس پہ اویلیبل ہوں گی، جو پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹریشن برانچ میں آپ کی انفارمیشن سیو ہے۔ باقی آپ فارم جب ٹوٹلی فل کر لیں گے تو آخر پہ فی فارم جنریٹ ہوگا، وہ فی چلان آپ پرنٹ لے کے ایچ بی ایل یا یو بی ایل کے کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں، اور اس کو جمع کروانے کے بعد جو اس کی انفارمیشن ہے وہ واپس جو آن لائن آپ فارم فل کر رہے ہیں اس میں اپڈیٹ کر دیں گے۔ تو یہ تو طریقہ ہے آن لائن اپلائی کرنے کا، اور اس دفعہ ٹوٹلی فارم آن لائن ہے، آپ نے فارم یونیورسٹی کو پوسٹ نہیں کرنا۔ میں آئی ایم ریپیٹنگ دس اگین اینڈ اگین، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے جب آخر پہ فارم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک پرنٹ فارم کی آپشن ہوتی ہے، تو وہ فارم کو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس پہ کچھ فار آفس یوز اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اصل میں وہ پرانا فارم ہے پچھلے سال والا، جب یونیورسٹی نے آن لائن پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا تھا ایم اے کے لیے، تو ساتھ انہوں نے آپشن رکھا تھا کہ ہارڈ کاپی بھی بھیجنی ہے، تو وہ فارم پرانا ہے جس کو پراپرلی اپڈیٹ نہیں کیا جا سکا۔ تو پلیز آپ نے فارم اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ آپ نے جسٹ آن لائن سبمیشن کمپلیٹ کرنی ہے، آپ نے یونیورسٹی کو فارم پوسٹ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کویسچنز آ رہے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے رزلٹ شو نہیں ہو رہے، آر ایل پریویس پارٹ لکھا ہوا ہے، آر ایل فی لکھا ہوا ہے، اس طرح یعنی کہ نا اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو آر ایل فی جن کا ریمارکس لکھا ہوا ہے تو ان کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ ایسے اسٹوڈنٹس فیس ضرور جمع کرواتے ہیں، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے، بعض چیزوں کی وجہ سے بینک سے جو اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں اس میں اسٹوڈنٹ کا نیم نہیں آتا۔ یہ بینک کے اینڈ پہ غلطی کہہ لیں یا آن لائن سسٹم کی تھوڑی سی کوئی اس میں نقص کہہ لیں، تو جس کی وجہ سے یونیورسٹی اس اسٹوڈنٹ کی فی کلیئر نہیں کرتی۔ تو ایسی صورت میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اپنا جو چلان فارم جو آپ نے پے کیا ہوا ہے وہ اس کی کاپی آپ پرووائڈ کریں۔ آپ خود بھی یونیورسٹی آ سکتے ہیں، اگر یونیورسٹی خود آ جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ پروسیس جلدی ہو جائے گا۔ جلدی سے مراد ہے کہ آپ اپنا فی کا آبجیکشن کلیئر کروا کے سیم ڈے کے اندر 1-2 گھنٹے کے اندر آپ اپنا جو ہے رزلٹ کارڈ ایشو کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے، آپ یونیورسٹی لائک آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ اس کو ای میل کر دیں اسکین کر کے کاپی یا کوئی اس طرح، تو اس صورت میں وہ ہفتہ 10 دن 2 ہفتے لگ جائیں گے آپ کو رزلٹ کارڈ ایشو ہوتے ہوتے۔ تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو لاہور کے قریبی ایریاز کے اندر ہیں یا لاہور سے ہیں وہ تو ایزیلی آ سکتے ہیں، جو لوگ دور سے ہیں سب سے پہلے تو منڈے کو یونیورسٹی اوپن ہوگی، سیٹرڈے سنڈے تو آف ہوتے ہیں آفیسز،
آج سیٹرڈے ہے, رزلٹ اناؤنس ہوا ہے. منڈے کو یونیورسٹی اوپن ہوگی تو 042111001882 اس نمبر پہ آپ کال کیجیے گا. یہ ہمارا UAN نمبر ہے. اور اس کے بعد ایکسٹینشن آپ نے ڈائل کرنی ہے 185. فی سیکشن والوں کی جو ہے 185 ہے. فی سیکشن رابطہ کرنا ہے, اپنا مسئلہ بتانا ہے, رول نمبر وہ آپ کی انفارمیشن لیں گے آپ سے, آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے اور ہوپ فلی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ فون پہ ہی حل ہو جائے گا. میکسیمم آپ کو وہ کوئی ای میل ایڈریس دیں گے اور اس پہ آپ کو fee.inquiry@pu.edu.pk اس طرح کا ای میل آئی ڈی آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس پہ آپ نے اپنی فی کی جو رسیٹ ہے وہ اسکین کر کے یا اس کی پک لے کے آپ نے اس کو ای میل کرنا ہوگا, تو آپ کا یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. جو جن کا رزلٹ کا ہے کہ جی پارٹ 2 کا رکا ہوا تھا, وہ RL پارٹ 2 لکھا آ رہا تھا پریویس سیشن, یا RL پارٹ 1 لکھا آ رہا تھا پارٹ 2 کے رزلٹ پہ, یعنی اب پارٹ 1 کا رزلٹ تو ہو گیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹ 2 کا رزلٹ شو کیوں نہیں ہو رہا. تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ جو رزلٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ, یہ پورا ایک کمپلیٹ جتنے بھی لوگ اپیئر ہوئے ہیں 80-90 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں, یہ سب کا اکٹھا اپلوڈ کیا جاتا ہے. اور جب ایک دفعہ رزلٹ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ایسا ہوتا ہے آبجیکشنز ہوتے ہیں اور یہ وہ, تو وہ رزلٹ دوبارہ اپڈیٹ نہیں کیا جاتا. جن اسٹوڈنٹ کا بھی پارٹ 1 کی وجہ سے رزلٹ رکا ہوا تھا پارٹ 2 کا, ان کا رزلٹ نیٹ پہ شو نہیں ہوگا پارٹ 2 کا. ان کا رزلٹ اگر پارٹ 1 کلیئر ہو گیا ہے تو وہ پارٹ 2 کا رزلٹ کارڈ ان کو 1 سے 2 ہفتے کے درمیان ان کے گھروں میں پوسٹ کر دیا جائے گا. پارٹ 1 کا رزلٹ کارڈ بھی پوسٹ مطلب کئی ہو چکے ہیں, اور پارٹ 2 کا رزلٹ کارڈ بھی ان کو پوسٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس صورت میں صرف اگر آپ کا پارٹ 1 کا رزلٹ کلیئر ہے, پاس ہیں. تو اگر کسی کا پارٹ 1 کا رزلٹ پاس نہیں ہو سکا تو ان کا پارٹ 2 کا رزلٹ بھی روک لیا جاتا ہے, وہ کینسل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کیوریز ہوتی ہیں تو پلیز آپ ضرور اس میں آپ مجھ سے پوچھا کریں. واٹس ایپ پہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں اور میں مطلب جتنے میکسیمم میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی پر اپلائی کر دوں, لیکن کچھ کویشچن ایسے ہوتے ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں, اور بہت سے اسٹوڈنٹس تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی ویڈیو میں بھی بتایا کریں. تو اس لیے پھر میں نے اسپیشل یہ جو ویڈیو ہے ان کویشچنس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزامس اب سب کے ذہن میں ہے کہ یہ سپلیمنٹری کا ایگزام 40 ڈیز کے بعد ہونا ہے. تو یہ ایگزام کب ہوگا ایم اے پارٹ 1 والوں کی جن کی سپلی آئی ہے, یا جنہوں نے ابھی پارٹ 1 کلیئر کیا تو پارٹ 2 کا, بلکہ پارٹ 2 وہ تو ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پارٹ 1 رہتا تھا, جن کی سپلی آ گئی ہے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کیونکہ کرونا کی سچویشن کی وجہ سے سپلیمنٹری ایگزام تو نہیں کروائے گی, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارے اینول ایگزام ہو رہے ہیں اکتوبر کے اندر پارٹ 1 پارٹ 2 کے, تو یہ جو جن کی سپلی آئی ہے ان کا ایگزام بھی زیادہ امید یہی ہے, یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, پلیز اس کو یہ ڈیسیجن نہیں ہے, لیکن زیادہ امید یہی ہے کیونکہ اس میں ٹائم سپین نہیں بن رہا نا جس کے اندر سپلی کا امتحان کنڈکٹ کروایا جا سکے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قوی امید یہ ہے کہ 90% چانس یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے اینول جو 2021 کا امتحان ہونا ہے, اینول 2021 ایم اے پارٹ 1 پارٹ 2, تو سپلی والوں کو ان کے ساتھ ہی اینول کے ساتھ ہی ان کا ایگزام لے گی. تو یہ امتحان کا ہو گیا. اور اپلائی کرنے کے لیے آپ بالکل آن لائن پورٹل اوپن ہے, اس کے لیے آپ اپلائی کریں. اور کسی قسم کی بھی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں آپ بجائے کہ ادھر ادھر لوگوں سے انفارمیشن لیں یا آپ اپنا جو ہے وہ پیسے بھی ضائع کریں نیٹ کیفے پہ جا کے یا فلاں جگہ پہ, آپ یونیورسٹی کے جو گیون نمبر ہیں 042111001882 کوشش کریں اس UN نمبر کو آپ یوز کریں اور یونیورسٹی سے آپ کنیکٹ رہیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن مل سکے. اور یہ جو آن لائن پورٹل ہے اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو, آپ گھروں میں اپنے موبائل پہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سمپل پروسیجر ہے, بجائے کہ آپ نیٹ کیفے پہ جائیں وہاں پہ اپنی پرسنل انفارمیشن آپ کی شیئر ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے لاگ ان میں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاگ ان وہاں بنوا لیتے ہیں اور نیٹ کیفے والوں سے ایون کہ اپنا پاسورڈ بھی نہیں لیتے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے اینول میں کئی لوگوں نے آن لائن اپلائی کیا تھا اور ابھی ان کو سپلی کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو ان کو جب وہ لاگ ان کریں گے نیا لاگ ان تو کریٹ ہوگا نہیں کیونکہ یہ شناختی کارڈ نمبر پہ لاگ ان بنتا ہے. تو کیا ہوگا کہ ان کا پاسورڈ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس صورت میں بھی آپ پاسورڈ ریسیٹ کروانے کے لیے 042111001882 جو ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے وہ ملائیں, اور اس کے بعد ایکسٹینشن ملائیں 134.
134 ایکسٹینشن پہ ہمارے MA MSc کے سیکشن پہ پراپرلی ایڈمیشن انکوائری کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے. آپ بالکل کسی نیٹ کیفے یا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں, اپنا پاسورڈ ریسیٹ کروائیں ان کو اپنی انفارمیشن بتا کے, اور پاسورڈ ریسیٹ کروانے کے بعد خود لاگ ان کریں اور خود اپنا فارم فل کریں. یہ بہت آسان پروسیجر ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. پلیز اپنا فارم خود فل کریں, اور جو اس کے اندر میں انشاءاللہ اس کی ایڈمیشن کی جو ہے فارم کی شام تک ویڈیو اپلوڈ کروں گا. ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اپنا فارم فل کر کے آپ جو ہے اپنا داخلہ بھجوا سکتے ہیں. اور ابھی تک کے لیے اتنی ہے. مزید کوئی اگر ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو اس کے بارے میں انفارم کروں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور جو لوگ اس امتحان میں پاس ہو گئے ہیں, جن کے مارکس اچھے ہیں, ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. اور جو لوگ کسی وجہ سے تیاری نہیں کر پائے, کچھ لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں کر پائے, کچھ لوگ اپنی گھریلو پریشانیوں یا مسئلوں کی وجہ سے نہیں کر پائے, تو ان سب لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنی نیکسٹ امتحان کے لیے اپنی سخت کوشش کریں, زیادہ محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے تمام امتحانات میں کامیاب کرے اور ہمیشہ خوش رکھے. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.